مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کا آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ دونوں جماعتوں نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے آئندہ تمام فیصلوں میں ایک دوسرے سے مشاورت پر اتفاق۔ ہم خیال جماعتوں سے بھی رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حسن رضا رپورٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کا آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی لاہور آمد۔ وفد نے مسلم لیگ نون کے پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی قیادت سے ملاقات کی۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے آئندہ تمام فیصلوں میں ایک دوسرے سے مشاورت پر اتفاق۔ ہم خیال جماعتوں سے بھی رابطوں کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں خواجہ سعد رفیق نے کہا، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی قیادت نے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن مل کر لڑنے کا اتفاق کیا ہے۔ آئندہ تمام فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ سیاستدانوں کو بات چیت کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ پاکستان جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت اکیلے ان کو حل نہیں کر سکتی۔ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل آئی ایم ایف کے پاس نہیں بلکہ کراچی کے پاس ہے۔ کراچی کی ترقی سے ہی ملکی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ آج کی اکانومک صورتحال سے اگر کوئی آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشترکہ کوششیں کریں گے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں پر مشتمل 6 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جو آئندہ 10 روز میں سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع چارٹر تیار کر کے قیادت کو بھجوائے گی۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کا آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان سے مل کر ملک و قوم کو مسائل سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے۔ شہباز شریف بولے کہ مستقبل میں ایم کیو ایم کے اشتراک سے کراچی اور سندھ کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ دونوں جماعتوں کا نئے سرے سے سیاسی رشتے استوار کرنے کا فیصلہ۔ رپورٹ دیکھیں۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی لاہور آمد۔ وفد نے مسلم لیگ نون کے پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی قیادت سے ملاقات کی۔ وفد سے ملاقات کرتے ہوئے نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا کہ مل کر ملک اور قوم کو مسائل سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے۔ پاکستان کی ترقی چاہیے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ KPK ہے، بلوچستان ہے، کراچی ہے، اور پھر پنجاب ہے، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے۔ ہم تو بالکل ایک ہی نظر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو دیکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں ایم کیو ایم نے بڑے بھرپور اور مثبت انداز میں ساتھ دیا۔ مستقبل میں ایم کیو ایم کے تعاون اور اشتراک سے کراچی اور سندھ کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ یہ آپ کا نام کا کراچی کے عوام کے لیے اور سندھ کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام کے لیے خصوصی طور پر آپ کا، میں اس کو لفظ احسان تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کی محبت اور آپ کا جو عوام، کراچی کے عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے کہ ان کی حالت بدلنی چاہیے۔ سب سے بڑا کماؤ شہر ہے پاکستان کا، پھر یہ آپ نے فنڈنگ دی، اربوں روپے کی فنڈنگ دی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کا باہمی اختلافی نکات کو بھلا کر نئے سرے سے سیاسی رشتے استوار کرنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم پاکستان نے مسلم لیگ نون کو سندھ میں انتخابی اتحاد بنانے کی باقاعدہ دعوت دی۔ ایم کیو ایم پاکستان دیگر جماعتوں سے ابتدائی روابط کر کے مسلم لیگ نون کو آگاہ کرے گی۔ وفد نے مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑانے کی تجویز بھی دی۔ نواز شریف نے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیں اور الیکشن میں کھڑے ہوں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری سیاست اپنی ہے، آپ کی سیاست اپنی ہے، ہماری فلسفی اپنی ہے، آپ کی فلسفی اپنی ہے۔
ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے، ہم نے ہمیشہ عوام اور غریبوں کی نوکری کی ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ ہم سمندر کے بلین ڈالرز کما کر دے سکتے ہیں، ہمیں اپنی اگلی نسل کا سوچنا ہے، ضروریات سمجھ کر وقت سے پہلے انتظام کرنا ہے۔ پاکستان اس وقت معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے، ہم نے جب بات کی ملک کی بات کی، ہماری اس دھرتی سے پیار ہے اور کسی سے نہیں ہے، اب دنیا سے پاکستان کا حق لے کر رہیں گے۔ کیا کہا سنیے۔ ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے۔ ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی، ان کو 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، آئیں آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا، اور ان کو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ ہم سب کو کہتے ہیں کہ اپنی سیاست آپ کریں، ہماری سیاست اپنی ہے، ہماری فلسفی اپنی ہے، آپ کی فلسفی اپنی ہے۔ میں اپنے ورکروں کے ہاتھے مجبور ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکتا۔ بات کریں گے غزہ کی، تو غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 606 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 56 مساجد، 122 اسکول اور ہزاروں رہائشی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,328 ہو گئی۔ شہیدوں میں 2,719 خواتین، 4,237 بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ فوج غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے میں مصروف۔ غزہ میں بمبوں کی بارش کر دی گئی۔ خان یونس، القدس اور کمال عدوان اسپتالوں کے قریب بھی بمباری سے تباہی۔ درجنوں فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ فورسز کی بمباری سے غزہ کی 50% عمارتیں تباہ ہو چکی، 19% مکانات رہائش کے قابل نہ رہے۔ پناہ گزین کیمپ بھی غیر محفوظ، 122 اسکول، 56 مساجد اور 3 گرجا گھر بھی تباہ کر ڈالے۔ غزہ کے 50% اسپتال اور 62% طبی مراکز بھی بمباری یا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں دہشت گردی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور اب تک غزہ پر دوسری عالمی جنگ کے 2 ایٹم بمبوں سے بھی زیادہ بارود گرا چکی ہے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر دی گئی۔ امدادی سامان اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔ پاک فوج اور این ڈی ایم اے کی جانب سے غزہ کے لیے امداد کی دوسری کھیپ روانہ۔ امدادی سامان اسپیشل چارٹر طیارے کے ذریعے اسلام آباد سے مصر بھجوایا گیا۔ امدادی سامان کی دوسری کھیپ 89.6 ٹن پر مشتمل ہے، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے امداد میں 40 ٹن فوڈ پیک جبکہ 3 ٹن فوڈ بیگز، 10.8 ٹن ادویات بھجوائی گئی ہیں۔ امدادی سامان میں 26 ٹن حفظان صحت اور پاکستان میں این جی اوز کے تعاون سے بچوں کی کٹس بھی شامل ہیں۔ امدادی سامان مصر کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے حوالے کیا جائے گا، جو مصر سے سامان غزہ روانہ کرے گی۔ امدادی سامان کی روانگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کو یہ میں یقین دلاتا ہوں حکومت پاکستان کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستانی افواج کی طرف سے، کہ ہم نے ہمیشہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک جامع طور پہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس سے قبل پاکستان مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی امداد کے لیے 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات بھیج چکا ہے۔ بریکنگ نیوز، امریکہ غزہ پر فلسطینیوں کا جبری انخلا نہیں چاہتا۔ ڈپٹی ترجمان امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، امریکہ کی میز پر فلسطینیوں کو نئی جگہ پر آباد کرنے کا منصوبہ موجود نہیں ہے۔ اس معاملے پر اسرائیل کو امریکی حمایت حاصل نہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کے ڈپٹی ترجمان ودانت پٹیل کی نیوز بریفنگ۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلا نہیں چاہتا۔ ڈپٹی ترجمان امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی میز پر فلسطینیوں کو نئی جگہ پر آباد کرنے کا منصوبہ موجود نہیں ہے۔ اس معاملے پر اسرائیل کو امریکی حمایت حاصل نہیں ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ڈپٹی ترجمان نیوز بریفنگ کے دوران یہ کہہ رہے تھے۔
اور خبر یہ بھی ہے کہ غزہ سے زیادہ تر امریکی اب رفح بارڈر کھولنے سے نکل آئے ہیں اور امریکہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرے گی اور امریکہ غزہ سے رفح کے ذریعے فلسطینی شہریوں کے بے دخلی نہیں چاہتا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی: اسرائیل دوست ہے لیکن جنگ بندی پر امریکہ کا اسرائیلی موقف سے اتفاق نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ سے زیادہ تر امریکی اب رفح بارڈر کھولنے سے نکل آئیں گے۔ امریکہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرے گا اور امریکہ غزہ سے رفح کے ذریعے فلسطینی شہریوں کی بے دخلی نہیں چاہتا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی: امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل دوست ہے لیکن جنگ بندی پر امریکہ کا اسرائیلی موقف سے اتفاق نہیں ہے۔ لاہور کے آسمان پر سموک کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت سمیت گوجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال میں انوائرمنٹ پلس ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نگران پنجاب حکومت نے 4 روز کی تعطیل کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ دیکھیں۔ سموک بن گئی روک، لاہوریوں کو مسلسل سموک کے عذاب کا سامنا۔ متعدد مرتبہ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کی سطح سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اس میں جہاں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، فیکٹریوں اور بھٹوں کی چمنیوں سے خارج ہونے والا دھواں ستم ڈھا رہا ہے، تو وہیں بھارتی پنجاب میں فصل کی باقیات کو لگائی جانے والی آگ سے اٹھنے والا دھواں صورتحال کو مزید خراب کر رہا ہے۔ سموک کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر نگران پنجاب حکومت بھی پریشان۔ نگران پنجاب حکومت کا 4 روز کی تعطیل کا اعلان۔ 9 سے 12 نومبر تک تمام اسکول، مارکیٹیں اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ ریسٹورانٹ، سینما گھر بھی بند ہوں گے۔ بیکریاں، فارمیسیز اور شادی ہال کھلے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور، گوجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال میں انوائرمنٹ پلس ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مارکیٹس سیٹرڈے کو بند ہوں گی، سنڈے کو ویسے بند ہوتی ہیں، مارکیٹ سیٹرڈے کو بند ہوں گی۔ ریسٹورنٹس، سینما گھر اور یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے تینوں دن بند ہوں گے۔ اس کے بعد ٹریفک اور 144 لگا رہے ہیں تاکہ منیمم وہاں پہ ہم لوگوں کو سارٹ آف، اور یہ صرف لاہور ڈویژن کے لیے ہے، پلس گوجرانوالہ ہے اور کون سا شہر یہ تو سر اور وزیر آباد کے لیے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے سموک تدارک کیس میں مختلف محکموں کی کارکردگی رپورٹس 10 نومبر تک طلب کر لی۔ عدالت نے ممنوعہ ایندھن بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف آپریشن کا بھی حکم دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان رہا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹ تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، لیکن ٹریڈنگ کا اختتام منفی زون میں ہوا۔ اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر آج پھر مہنگا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی جاری رہا۔ ابتدا میں مارکیٹ 450 پوائنٹس تک بڑھ گئی، لیکن دوسرے سیشن میں اسٹاک مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 124 پوائنٹس کمی سے 53,735 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اوورآل لگ رہا ہے کہ تیزی برقرار رہے گی، کیونکہ جب آپ کے لوور انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں تو ہمیشہ اسٹاک مارکیٹس میں ہوتا ہے کہ لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو فکس میں اتنا اچھا ریٹرن نہیں مل رہا ہوتا۔ آنے والے دنوں میں اگر IMF کی طرف سے کوئی اچھی خوشخبری آ جاتی ہے اور یہ ایزیلی ہمارا ریزالو ہو جاتا ہے جو میٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر پر اگر نیچے آ جاتا ہے اور آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ تھوڑے سے نیچے آ جائے تو مزید جو ہے جو انڈیکس ہے وہ آپ آل ٹائم ہائی دیکھ سکتے ہیں مزید۔ ڈالر آج پھر مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 11 پیسے اضافے سے 286 روپے 40 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں آج کمی ریکارڈ کی گئی۔ فی تولہ سونا 200 روپے کمی سے 2,14,000 روپے کا ہو گیا۔ IMF نے پاکستان سے ٹیوب ویلز کی دی جانے والی سبسڈی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کسانوں کو ٹیوب ویلز پر سبسڈی کی بجائے سولرائزیشن اسکیم کی تجویز بھی دے دی گئی ہے۔ حکومت IMF کی تجویز رواں مالی سال سے عمل درآمد کے لیے مشاورت کرے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ IMF مشن کی وزارت خزانہ اور وزارت توانائی حکام کے ساتھ اہم مشاورتی میٹنگ۔ IMF نے کسانوں کے لیے سبسڈی کے بجائے سولرائزیشن اسکیم کی تجویز دے دی۔ اسکیم کے اجرا کی تجویز آئندہ ماہ وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں ٹیوب ویل سولرائزیشن اسکیم کو رواں مالی سال میں شروع کرنے پر بات چیت کی گئی۔ ٹیوب ویل سولرائزیشن اسکیم پر 90 ارب لاگت آئے گی، جس کے لیے 30 ارب روپے وفاق، 30 ارب صوبے اور 30 ارب ٹیوب ویل صارفین دیں گے۔ اسکیم کے حوالے سے پاکستان IMF اور عالمی بینک سے مشاورت
हिदायत भी करेगा। ज़राए के मुताबिक स्कीम पर अमल दरामद की सूरत में आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सारिफीन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई की जानिब से IMF को बताया गया है कि कॉस्ट रिकवरी और टैरिफ में बेहतरी के लिए नेपरा बर वक्त इकदामात कर रहा है। खजाना डिवीजन ज़राए के मुताबिक IMF ने डिस्कोस, वजारत तवानाई और नेपरा के दरमियान ताउन और फैसलों पर जल्द अमल दरामद की भी हिदायत की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 10 नवंबर तक जारी रहेंगे।